بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے محبت۔ ہمیں ایک دوست نے سوال کیا، تو اس کے سوال کے ضمن میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا دوں، آپ دوستوں کو بھی اسی کے تواسط سے یہ بات پہنچ جائے گی۔ تو اس نے بولا ہے کہ جو محبت کا سیکٹر ہوتا ہے، محبت کے معاملات ہوتے ہیں، ایک انسان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے لیکن اس سے محبت کی بجائے نفرت ملتی ہے، محبت ملتی نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور نفرت کا حل کیا ہے، یا محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہوگا وہی آپ کو دے گا۔ اگر کسی کے پاس محبت ہے تو آپ کو محبت دے گا، کسی کے پاس محبت نہیں ہے، نفرت ہے، تو آپ کو نفرت دے گا، حسد ہے تو حسد دے گا، لالچ ہے تو لالچ دے گا۔ تو لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ محبت کو کیسے یعنی کہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یا کیسے آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ سے محبت کرے، یا محبت کا سیکٹر جو ہے، لو سیکٹر ہے، وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ تو یہ بالخصوص ایمان والوں کے لیے بات ہے۔ آپ اگر کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو آپ کو محبت لوٹ کے ملتی نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جسم مثالی ہے، جو ان کی روح ہے، وہ محبت ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہے۔ محبت جو ہے رحمت سے منسوب ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں اگر محبت غائب ہے، اگر گرینری غائب ہے، اگر اطمینان غائب ہے، تو میں اسے کہوں گا کہ کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ جب انسان کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود پاک خود سنتے ہیں۔ تو جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب آقا کریم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص مجھ پہ اگر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کرتا ہے۔ تو دوستو، اگر کوئی بندہ درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب اس کے درجات، اس کی روح کے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس کی روح علیین میں، عالم علوی میں، بلندی کے مقام پہ، جہاں آقا دو جہاں کی روح ہے، اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیفہ سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیفہ محبت سے فیض حاصل ہو تو لوگ اس کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، لوگ اس کے لیے اپنی جو ہے وہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنی تلیاں رکھتے ہیں، اس کے آگے جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تو جس انسان کے لو سیکٹر میں پرابلم ہو، وہ سمجھے کہ میں محبت کرتا ہوں، مجھے محبت نہیں ملتی، تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجے، اور یکسوئی کے ساتھ، اور درود پاک بھیجے ایسے کہ بالکل یکسوئی کے ساتھ، جیسے کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، اور اس کا درود جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں، اور اس کے درود کا اسے جواب بھی دے رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود، ہم ہر وقت درود جو ہے اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ بھیج رہا ہے، فرشتے بھی بھیج رہے ہیں۔ آپ کے درود کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو درود کے حوالے سے کوئی انفارمیشن قرآن سے، حدیث سے، یا بزرگوں سے ملتی ہے تو اس کے پیچھے ایک راز ہے، اور راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اور ان کے تواسط سے یہ حکم ہمیں بھی ملا کہ تمہیں اگر کوئی آدمی دعا دے تو تم کم از کم اس کو اتنی دعا دو یا اس سے اچھی دعا دو۔ تو اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج، تو اللہ تعالیٰ تو درود بھیج رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں تو آپ اس چیز میں شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دعا آپ کے حق میں بھی ہوتی ہے۔ جب آپ درود بھیجتے ہیں، رحمت کے لیے کہتے ہیں اللہ کو کہ اللہ اپنے محبوب کے اوپر رحمت کر، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پہ تو پہلے ہی رحمت کر رہا ہے، رحمت کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اگر رب رب العالمین ہے تو محبوب رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی روح کو پورے عالم میں
پھیلایا ہوا ہے اور آقا کریم کی روح نے پورے عالم کو ڈھانپا ہوا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ ناظر ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر ہمیں دیکھ رہی ہے، اسی طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح نے بھی پوری کائنات کو احاطہ کیا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے بھیجیں اور کثرت سے درود بھیجیں۔ اور کوئی بھی شخص اگر ایک دن میں کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود پاک کی کثرت میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے تو بڑی جلدی اس کی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اگر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستو، نئی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر ابو قمقام ہاں کو اجازت دیجیے۔